نبی اسلام کی حدیث ہے اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں پتہ نہیں کہاں آپ نے حدیث سنی ہے جی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، گن گن کے ہی خرچ کرنے کا بتایا گیا ہمیں، گن گن کر ہی آپ نے نمازوں کی رکعتیں پوری کرنی ہے، گن گن کر ہی آپ نے تسبیحات فاطمہ پڑھنی ہے، گن گن کر ہی آپ نے طواف کعبہ کے چکر کاٹنے ہیں۔ گنتی میں فرق آ گیا تو سیدھا صاحب ہو جاتا ہے۔ یہ جذباتی باتیں ہیں، گن کے ہی کام کرنا ہے بھائی، کس نے کہا گنے بغیر کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا جذباتی باتیں کس کو کہہ رہا ہے؟ حالانکہ یہ حدیث مرزا کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تینوں کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 2591، اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 2375 اور 2376، اور مشکات میں اس حدیث کا نمبر ہے 1861۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیکی ولا توعی فیوعی اللہ علیکی، یعنی خرچ کر لیکن شمار نہ کر ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا، مال کو روک کر نہ رکھ ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتی رہو۔ اب مرزا کا یہ کہنا کہ یہ سرے سے حدیث میں ہے ہی نہیں اور عقلی طور پر اس کو رد کرنا اور یہ کہنا کہ یہ جذباتی باتیں ہیں، تو نعوذ باللہ مرزا جذباتی باتیں کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مرزا نے جذباتی باتیں کہا ہے، تو کیا مرزا کو اس پر رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مرزا کو یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ اس کی تازہ ویڈیو ہے جو کل یعنی 30 جنوری کو اپلوڈ ہوئی ہے، اور اس طرح کی باتیں مرزا دیگر احادیث کے متعلق بھی کر چکے ہیں۔ وہ بات بالکل صحیح حدیث میں ہوتی ہے لیکن مرزا ایسا تبصرہ کرتا ہے جو انتہائی نامناسب قسم کا ہوتا ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں حدیث ہے 5999 نمبر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی ہے، قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی، اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا، اس نے فوراً اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ اب یہ مضمون صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، لیکن مرزا نے اس پر تبصرہ کس طرح کیا اور اس بات کو عیسائیوں کے عقیدے کے ساتھ ملا کر کس طرح کی بے تکی باتیں کی اور عقلی طور پر اس کو رد کرنے کی کوشش کی۔ اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے، او جی کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے، گاڈ از آل لونگ۔ کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا سخت ہے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آل لونگ ہے، تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، تو کوئی شخص یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو موت دے دے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور مرنے کے بعد سوتیلی ماں ان کے ساتھ برا سلوک کرے، خواہ وہ اس کے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ روزانہ ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا آل لونگ ہے، تو پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مائیں شیر خوار بچوں کو چھوڑ کے مر نہیں جاتی؟ جی ناظرین، دیکھ لیا آپ نے صحیح بخاری کی حدیث میں جو مضمون آیا ہے، مرزا کس انداز میں، کس بھونڈے انداز میں اس کا رد کر رہا ہے اور الزامی سوال اس پر اٹھا رہا ہے، اس کو عیسائیوں کے عقیدے کے ساتھ اس نے ملا دیا اور اس کو نعوذ باللہ چٹکلا کہہ رہا ہے۔ یہ چٹکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہہ رہا ہے مرزا، اور ہمارے علم میں نہیں ہے کہ مرزا نے اس بات سے رجوع کیا ہو، توبہ کی ہو کہ حدیث کے متعلق اتنے سخت الفاظ اس نے بولے ہیں، اور یہ قرآن کی تفسیر کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کا نام ہی قرآن کلاس 126 نمبر کے نام سے یہ ویڈیو ہے، قرآن کی تفسیر کے نام پر یہ سب کچھ مرزا کر رہا ہے۔ چلیں ایک تیسری مثال بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مشکات میں حدیث نمبر ہے 4928، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ اب یہ بات صحیح حدیث میں ہے اور مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہی کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا نے اس کے متعلق کیا تبصرہ کیا وہ بھی آپ سن لیں۔ کیا باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جی جذباتی جملہ ہے، باقی تو ٹھیک ہے، ماں باپ تو ظاہر ہے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اب مرزا جذباتی جملہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو جذباتی جملہ کہہ رہا ہے،
اور ابھی تک مرزا نے اپنی اس بات سے رجوع نہیں کیا، اور مرزے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر ویڈیو ریکارڈ کرانے کے بعد اچھی طرح چیک کر کے پھر اپلوڈ کرتا ہوں، جبکہ ہم آپ کے سامنے 3 نمونے پیش کر چکے ہیں کہ جو مضمون بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے، مرزا کتنا بھونڈے انداز سے اس پر تبصرہ کر رہا ہے۔ ویسے تو مرزا دوسروں کے متعلق تبصرے کرتا ہے کہ جی جہالت کے ساتھ کانفیڈنس لیول بھی ان کے اندر ہوتا ہے، یہ وہ، تو ان کے لیے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ایک غریب تو بدتمیز، یعنی علمی طور پر یتیم اور غریب، اور اوپر سے بدتمیزی یہ کہ کانفیڈنس عروج پہ ہے کہ جی ہم نے تو آج تک ایسی کوئی بات سنی نہیں، اور بھائی آپ نے کہاں سے سننی تھی؟ نہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی، نہ آپ کے ابا و اجداد نے پڑھی۔ واہ مرزا واہ، جو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتابیں نہیں پڑھ سکتا وہ دوسروں پر اس انداز سے تبصرے کر رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مرزا پہلے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی کتابیں تو اچھی طرح پڑھ لے۔ بہرحال مرزے کے اس ڈائیلاگ کا سب سے بہترین مصداق جو ہمیں نظر آیا ہے وہ خود مرزا ہی ہے، اس لیے مرزے کے یہ جملے ہم مرزا کو گفٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم دلائل سے ثابت کر چکے ہیں اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں کہ مرزا کس طرح غریب تو بدتمیز ہے، اور کس طرح جہالت کے باوجود اس کے اندر کانفیڈنس لیول عروج پر، آسمانوں پر ہوتا ہے۔ کیونکہ گدھا استفادہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ شوکیسوں میں رکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ نہ کرنے والے کی مثال گدھے کی سی ہے، تو اپنے سامنے ٹیبل پر کتابیں رکھ کر استفادہ نہ کرنے والا وہ کیا ہوگا، اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ۔ مرزا نے بخاری، مسلم، مشکات میں موجود صحیح احادیث پر بھونڈے انداز میں تبصرہ کر کے مذاق اڑایا ہے یا نہیں اڑایا، اور مرزا کے شاگرد ہی بتا دیں کہ مذاق اڑا کر مرزا گستاخ بنا ہے یا نہیں بنا، اور مرزا کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے یا نہیں، ویڈیو پر آ کر اعلانیہ معافی مانگنی چاہیے یا نہیں، اور یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی چاہیے یا نہیں۔ بہرحال ہماری گزارش ہے کہ مرزا دوسروں پر فتوی بازی سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے۔